جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ آپ کا حصہ ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان شیعہ سنی اتحاد کی، اور یہاں پر اس وقت جو جتنی ضرورت ہے اتحاد کی، کہا جاتا ہے ایک جملہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن یہ حقیقی طور پہ یہ جملہ اب اس پہ بالکل سچا اترتا ہے کہ جتنی اس وقت ضرورت ہے تمام مسلمانوں کو آپس میں یکجہتی کی، اور ہماری ہر عبادت جو ہے یا کوئی بھی فرقہ کسی کو بھی بندہ جو ہے اس کو فالو کرنے والا ہے، دوسرے کو مارنے کا یا دوسرے کو ہرٹ کرنے کا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ عزت ہے، احترام ہے، ایون غیر مسلموں کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپس میں لڑنا نہیں۔ مسلمان بھائی ہیں، اور مسلمانوں میں دو تفریقی گروہ بنا دیے ہیں، شیعہ سنی تو ٹھیک ہے آپس میں بھائی ہیں، لیکن جو تھرڈ گروہ ہے نا، یہ مسلمان کے نام پہ ایک دھبا۔ بالکل صحیح، اور یہی چیزیں جو ہیں کہ یہ لڑوانے میں پہلے دیکھا نا محرم الحرام کے جلوس تھے، تو اس میں سبیلوں کا اہتمام، رضاکار اب بھی ماشاءاللہ جو ہیں اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر جلوس میں ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پتھراؤ کرنے والے ہیں، جو تخریب کار ذہن ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جس کو نشاندہی کرنا بہت آسان ہونا چاہیے، لیکن وہ ہماری صفوں میں گھس کے اس انداز میں انتشار بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ ہماری شاید یہ ڈھیل کی وجہ سے یا تھوڑا سا سستی کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچ گیا ہے، بہت بڑے بڑے مناصب تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا اتحاد انشاءاللہ اس کو واپس ان کو اپنی جگہ پہ لا سکتا ہے، اور ان سے ہم بالکل صحیح معنوں میں ہم نبض آزما ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اتحاد اور یکجہتی ہوگی تو تب یہ حالات کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمان کو کوئی مارتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، تو ہمیں آپس میں بٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، علی مدد۔ مولا علی مدد، ماشاءاللہ۔ شیعہ سنی اتحاد کی جو ایک آواز کے ساتھ ایک پرچار کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ جی بیٹی، آج کچھ پڑھیں گی؟ جی انکل، ہم نعت سنانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور سنائیے۔ بسم اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج۔ غم حسین میں آنسو جو ہم بہائیں گے، 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 باروز حشر ہمارے یہ کامیاب آئیں گے، غم حسین میں آنسو جو ہم بہائیں گے، دور نیاب ہے یہ عاشق کچھ بی سے، دور نیاب ہے یہ عاشق کچھ بی سے، تو دیکھ لینا یہ قیمت بہت ہی پائیں گے، غم حسین میں آنسو جو ہم بہائیں گے، علی کے لال کو روئے یہ ہے حدیث رسول، علی کے لال کو روئے یہ ہے حدیث رسول، سوارے سارے باری میں جائیں گے، غم حسین میں آنسو جو ہم بہائیں گے، میرے حسین کے ماتم کو روکنے والوں، میرے حسین کے ماتم کو روکنے والوں، رسول پاک کو کیسے یہ منہ دکھائیں گے، غم حسین میں آنسو جو ہم بہائیں گے۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، انداز جیسے غم حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے،
مسلمان وہ کون مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ غم نہ ہو. اس غم کو منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں, تو ہم اپنا انداز دوسرے پہ نہیں تھوپ سکتے. ایون اپنے گھر میں بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے نا, تو اسی بندہ فرض کیا کسی کا والد فوت ہو گیا, ایک بیٹا اس کا اپنا انداز ہے, یہ نہیں کہ اسے دکھ نہیں ہے, اس کا اپنے انداز میں رو رہا ہوگا, کوئی اپنے انداز میں رو رہا ہوگا. تو اس میں جو یہ معاملہ ہے, ہم ایک دوسرے پہ مسلط ہونے کی بات کرتے ہیں, یا جب ہم فرض کے اتحاد کی بھی بات کریں تو شاید ایسا لگتا ہے, تاثر جاتا ہے کہ جی شاید ہمیں اپنے جو عقائد ہیں اس سے ہٹنے کی بات لوگ کر رہے ہیں. نہیں, اپنے عقائد پہ کاربند رہ کے تو دوسرے کا عزت احترام کرنا یہ تو ہم سب پہ واجب ہونا چاہیے. کہ کوئی بھی کسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہے, ہم نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرتے ہیں نا, ہاں جی فلاں ایسا کیا, فلاں نے ویسا کیا. تو یہ جب ہم شیطان کو راضی کرنا چھوڑ دیں گے نا, تو اللہ خود بخود راضی ہوگا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیوں بول رہا ہوں آپ کو اور میری بہن کو السلام. جی وعلیکم. جہاں تک آپ کے ٹائٹل کا تعلق ہے, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کے خلاف. سو ہم مسلمان ہیں اور ہم بھائی بھائی ہیں, بس یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور جو لوگ ہٹ کے اس سے ہٹ کے سوچتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں, چونکہ اسلام کے اندر, قرآن کے اندر ہمیں ہر وہ چیز جو آپ میں ہے یا سنیوں میں ہے یا جس میں ہے وہ سب برابر ہے. ایک ہی ہمارا جو کرائٹیریا ہے مسلمان کا وہ سب کا ایک جیسا ہے. تو جو اس سے ہٹ کے سوچتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور وہی لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جو آج قتل و غارت ہو رہی ہے. دوسری فاروق بھائی, میں ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی کے تھرو, کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر ہمارے ملک کی دولت استعمال کر کے ہمیں ہی لوٹا جا رہا ہے اور ہمیں مروایا جا رہا ہے. یہ سیاستدان چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ججز جن کو پاکستانی غریب ملک نے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں اور دنیا کے اعلیٰ ترین بنگلے اور کوٹھیاں نوکر دیے ہوئے ہیں, وہ بھی سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, ایک کو خوش کر رہے ہیں, دوسرے کو مروا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا پیسہ جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. یہ ہمیں بیوقوف بنا کے تینوں پارٹی, آپ حکومت, اپوزیشن اینڈ تمام ججز, یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. کوئی شخص بتائے کہ غریب جو ہیں جن کے 50 سال سے مقدمے, ان کا کون فیصلہ کر, کوئی ان کو سنتا نہیں ہے. ان کے بچے قتل ہو جاتے ہیں, ان کی فیصلہ حق نہیں ان کو ملتا. ان کی بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے, ان کو حق نہیں ملتا. ان کو اندر دھکے مار کے نکالتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر. تو یہ کون ہمیں دے گا اس کا انصاف, چونکہ پیسہ پاکستان کا, پیسہ پاکستان کے لوگوں کا ہے. لوٹ یہ لوگ رہے ہیں, استعمال یہ کر رہے ہیں, فائدے یہ اٹھا رہے ہیں, ساری دولت اپنے باہر ملکوں میں بھیجی ہوئی ہے اور حکومت بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آؤ گے تو پھر واپس ہماری مرضی سے نہیں جاؤ گے, عدالتوں کی مرضی سے جاؤ گے. جیسے پاکستان ان کا خریدا ہوا ملک ہے اور ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سب ان کے شاید غلام ہیں یا ان کے کارندے ہیں. تو جب یہ یہاں بات نوبت میں آ جائے تو پھر میرے خیال میں لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جب بھی فوج آتی ہے انہی ہی کی لوٹ مار سے جنرل ہمارے جنرل ہیں, وہ کسی اور ملک کے جنرل نہیں ہے, وہ کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا خامند ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کو کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, تو تبھی ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. ورنہ وہ پاگل لوگ نہیں ہیں جو ملک کی بارڈریں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, اپنی جانیں ماں باپ بچے ان کے گھروں میں ہیں اور خود اپنی شہید ہو کے جانے دے رہے ہیں, اور یہ گھر میں لوٹ ماری کر رہے ہیں. ان کے گھر گاڑیاں دیکھو, ان کے بنگلے دیکھو, ان کی تنخواہیں دیکھو, ان کی لوٹ مار دیکھو, پھر بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں ان سے پریشان ہیں. اویئرنیس آئے گی, اللہ کرے ان کے اوپر عذاب ڈالے اور ہماری ان سے جان چھڑائے. بہت شکریہ عبدالکریم صاحب, اللہ کرے اویئرنیس آئے اور لوگ جو ہیں وہ کب تک ان کو دیکھتے رہیں گے اور یہ لوٹتے ہی رہیں گے. مسلمان بھائی کی بات بہترین. جی, ان لوگوں نے جو اس کی بات کی کہ حکومت واقعی جو پیسہ لے کے کھا رہی ہے, تو بے روزگار لوگ نیوز میں کافی فرق میں دیکھا ہے کہ نہیں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے, اس آدمی نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا, میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں کہاں سے کھلاؤں. بالکل پوری فیملی اسی طرح تباہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی, لیکن ان لوگوں کو کوئی ایفرٹ نہیں پڑنے والا. یہ لوگ بالکل صحیح. تو ہمیں نقصان بہت زیادہ ہمارے حکمرانوں نے, اور ایک جیسے بات کی جاتی نہیں کہ حکمران طبقہ ٹھیک ہو جائے اور علماء کرام کا طبقہ جو ہے, جو ہم جن سے ہم دین حاصل کرتے ہیں. وہ فوٹیج میں آپ نے وہ پیغام بہت اچھا سنا, مشکل کام بہت عابدی صاحب نے وہ بتا دیا
کہ ایسے نام نہاد علماء کو مساجد میں ہی نہ داخل ہونے دو. اور وہ ایسے عالم جیسے اب طاہر القادری صاحب ہیں یا ایسے بہت سے لوگ ہوں گے اپنے اپنے مسالک میں، وہ بہت زیادہ ایک اہمیت کے حامل فرد ہیں، تو بہت مشکل ہوگا. اگر فرض کیا، میں نے ایک مثال دے دی، ان کے پیروکار یا ان کے جو فالوورز ہیں ان کی وجہ سے، اب لال مسجد کے جو خطیب ہیں عبدالعزیز صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ 500 دہشت گرد اسلحہ وہاں سے نکل آیا. اب وہ تو مالک بنے ہوئے ہیں. یہ مسجد جسے کہتے ہیں نا اللہ کی مسجد ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ فلاں بندے سے منسوب ہے، وہ فلاں فرقے سے منسوب ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، وہابیوں کی مسجد ہے. اللہ کی مسجد کوئی بھی نہیں کہتا. یہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی اور میری سسٹر کو بھی سلام. وعلیکم السلام. میں علی بات کر رہا ہوں. جی علی بھائی. فاروق بھائی بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا، اور میں یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ اتحاد بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہے اس کی وجہ جو سب کا دشمن ایک ہی ہے. بات ساری ہے ہم سب کا دشمن ایک ہی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. بات ساری صرف اتنی ہے کہ اب جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی مسلمان ہی کا لبادہ اڑا ہوا ہے. تو ہم سب کو یہی پہچاننا ہے کہ بہرحال ہمارا دشمن کون ہے، اور اس کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے بھی لیبل لگایا وہ ہوتا ہے سنیوں کا ہی کہ بھائی ہم بھی سنی ہے، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں. عراق کی بھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سنیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے شیعوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو صرف بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ یہ ہم سب کا دشمن ایک ہی ہے. صرف ایک دشمن کو پہچاننا ہے اور اس کے خلاف ہی جنگ ہے بس، اور کچھ نہیں. اور شیعہ سنی میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے، نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. میرا تو یہی ماننا ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. علی صاحب نیو کیسل سے اللہ حافظ. بہت اچھی بات. شیعہ سنی کا واقعی فاروق بھائی ایک ہی دشمن ہے جی، اور وہ ان دونوں میں جو نا اتفاقی ہیں وہ پیدا کروا رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں نے بھی دیکھی کہ شیعہ سنی میں ایک اتحاد ہے، ایک بڑھ رہا ہے کہ ہمارے دھرنوں میں بھی سنی علماء کرام آئے. اب تو ماشاءاللہ کانفرنس میں بھی انہیں باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کی اسپیچز ہوتی ہیں، ڈبیٹس دیتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ جو تیسرا فرقہ ہے نا یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ان میں اتنا اتحاد برقرار ہے نا اس کو بھی توڑا جائے. وہ ایک سنی کے نام پہ وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. لیبل وہی ہے. اب جیسے پاکستان میں وہ سپاہ صحابہ والے انہوں نے اپنا جو رجسٹرڈ نام کروایا اہل سنت والجماعت ہے، تو سب سے پہلا کام وہاں کے جو حقیقی سنی ان کا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی وہ اٹھتے الیکشن کمیشن جاتے یا جہاں سے وہ رجسٹریشن انہوں نے کروائی ہے وہ کہتے کہ اصل سنی عقیدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے کیوں. تو ایسے معاملات میں جو سستی ہے اور غفلت جو ہے وہ بہت زیادہ پھر وہ آگے چل کے اب دیکھیں بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ان کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، ایک بار پھر ٹرائی کریں گے یا شاید اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں. جی اللہ آپ سب کو صحت دے، پوری کمیٹی کو، آپ کی پوری ہدایت چینل کے لوگ خوش رہیں، تندرست رہیں، اور ہمارا ملک بھی یہ والا یہاں کا خوش رہے. اور جنہوں نے آپ کی چینل بنائی ہے ان کو تو میں بہت دعائیں دیتی ہوں. بہت اچھا آپ نے یہ ٹاپک پہ نکالا، اور ٹھیک ہے کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ باہر والے یہ کوشش میں کرتے رہتے ہیں کہ لڑوائیں شیعہ سنی کو. حالانکہ مذہب صرف ایک ہے. میں تو اسی کو تسلیم کرتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری سنت دیکھو میرے بعد اور قرآن شریف کو پہ عمل کرو پڑھ کے، اور میری سنت بیسٹ میں ملے گی میری اہل بیت میں. تو ہم سارے مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے خلیفہ تو نہیں ہے اس وقت میں، وہ تو سب ظاہر بہت ہو چکے خلیفہ. تو اب اہل بیت ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کے چل رہی ہے. تو جو سنی لوگ ہیں وہ بھی اور شیعہ ہیں وہ سب مل کے اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، میں یہ جانتی ہوں. لیکن خارجی لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خارجی ہیں، اور وہ خارجی جو ہیں رسول اللہ کی حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہے، اور وہ ہیں لڑوا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم سنی اور وہ حملے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ شیعہ کبھی نہیں حملے، وہ سنی کبھی نہیں حملے کریں گے، وہ جانتے ہیں یہ اہل بیت ہے، وہ خود محرم کرتے ہیں، وہ سب خود جگنتے. تو یہ خارجی لوگ ہیں اور اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. ان کو سنی کہہ کے وہ اپنے کو سنی بتا دیتے ہیں، ان کو سنی نہیں. ابھی میں میٹ لینے گئی تھی ادھر، تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ ہاں رمضان آ رہا رمضان، میں نے کہا چاند پر ڈیپینڈ کرے. وہ نہیں چاند نہیں، سعودی میں تو کیلنڈر میں چھاپ دیا FRID کو. میں نے کہا ایمان سعودی میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند سورج بنائے اس لیے مہینوں کے لیے کہ حج کا حصہ. تو یہ چل رہا ہے سب. جب یہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ تو اسی بیٹھیں گے. خیر یہ سنی شیعہ کوئی سب مسلمان ایک ہیں. رسول
اور اس کے بعد ان کی اہل بیت پہ چلو, قرآن شریف کو پڑھو, سمجھو, یہی مذہب سارے مسلمانوں کو اسی کو کرنا چاہیے, فرقے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا جو آج کی نیوز ہے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہمیشہ سے مشہور ہے. طاہر صاحب نے پہلے بھی یہ کیا تھا کہ وہ باہر اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس نکل جاؤ, اتنے گرج رہے تھے کہ تمہاری حکومت ختم ہو چکی, یہ ہو چکا. میں دیکھ رہی تھی برابر نیوز, اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا, میرے خیال سے سب نے مل کے, یہی نہیں عمران خان, سب نے, سارے سرداروں نے مل کے کرے, انقلاب آ گیا تو ہم گئے مل کے, کسی ملا کو بٹھایا, کچھ پڑھوایا, ان کے لیے چلا یا کیا کچھ کروایا, یا ایسے موم ہو گئے, وہ ایسے موم ہو گئے کہ انہیں کو اچھا زرداری صاحب اور فلاں صاحب. میں حیرت میں رہی دیکھ کے گئی طاہر صاحب پہ کیا ڈنڈی پھر گئی جادو کی, اور جو بیچارے تین سے کھڑے ہوئے دھوپ میں اور بارش میں اور سب میں بیٹھے ہوئے تھے بیچارے, ان کی محنتوں میں پانی پھیر دیا انہوں نے اور وہ ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ پرسوں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جو عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, صبح سے 5 بجے سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد کے اوپر ان کے لیے لائن لگے ہوئے, نماز غائب, ظہر کی نماز غائب, فجر کی نماز غائب, اور ان کے لیے کرے ہوئے. اگر وہ ان کے بجائے مسجدوں میں گر جاتے جا کے اور توبہ کرتے اللہ سے اپنے گناہوں کی, اور اللہ کی عبادت میں گرتے کہ پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے, ہم تیری عبادت گڑا کے کر رہے ہیں, اور روتے رہتے, تو میرے خیال سے پاکستان کے حالات جلدی ٹھیک ہو جاتے, یہ حکومت بھی ہٹ جاتی, یا کہ حکومت کو اللہ ٹھیک کر دیتا. پروردگار تو بہت کچھ کر سکتا ہے, لوگوں کے دماغ بھی چینج کر سکتا ہے, دل بھی چینج کر سکتا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کا ایمان نہیں ہے اس پہ, وہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے طاہر صاحب کے لیے کھڑے رہے, صبح سے نماز غائب, ظہر اثر سب غائب, ان کی سب کچھ اور خاص سے مغرب بھی غائب ہوئی ہوگی. تو یہ جب حشر ہوگا تو وہاں پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بالکل کیسے آئے گی, بالکل صحیح ہے. اللہ بھی انہی قوموں کی مدد کرتا ہے جو قوم خود اٹھے, خود اپنی مدد آپ کرے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی بڑھیا بیٹے مقصود سے انتظار کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے اپنے پروگرام میں لبیک یا زارا کا 29 جون کو 1 تا 3 بجے وہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے لندن میں. W1J5DZ ظاہر ایمبیسی کے سامنے ہے. جی, تو آپ کا یہ فرمانا تھا مسجد میں قبلہ عابدی صاحب نے اپنی تقریر میں برمنگھم جو یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں سلفیوں کا داخلہ. دراصل جب کمیٹیاں بنی تھیں تو یہاں مساجد شروع میں جب بننا شروع ہوئی تھیں تو ان پر انفلوئنس تھا ہر ملک کا. سعودی حکومت کے کچھ لوگوں نے, سعودیوں نے جو پیسے دیے ہیں جس مسجد میں, وہ یا تو اسلامک سینٹر کہلاتا ہے یا ان کا انفلوئنس ہے, وہ ان کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. جہاں بھی انفلوئنس ہے ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں, وہ ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے. اب ان کا اس میں عمل دخل بہت عرصہ سے جاری ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا اوور نائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اب کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہاں جو بچے آپ ذکر فرما رہے تھے, سوشل سیکورٹی یہاں سے لیں اور لڑنے شام میں اور عراق میں جائیں, یہ بھی حکومت خود کنٹرول کر لے گی. اب ہماری حکومت جو سعودیہ سے قرضہ لے رہی ہے, صدقہ لے رہی ہے, اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. تو میاں نواز شریف صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ میں تقدیر بدل جاؤں گا, واقعی وہ بدل جائیں گے. عام آدمی مرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ شہید ہو کے ہمارے شہادت دلواتے ہیں, بدلتے ہیں. القادری صاحب کے اپنے ذاتی تعلقات کے وہ ایز اے جو کہتا ہوں, آپ نے جو بوٹیاں کی گنی ہے میں خود گواہ ہوں. جی, میاں نواز شریف صاحب نے یہاں کہا ہے کہ میں پاکستان سے صرف ان کی تقریر سننے کو آیا ہوں. میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے میاں صاحب سے ملا, میں اور میرا بیٹا, اور ہم نے کافی دیر ان سے بات بھی کی. با خدا میں اس کا گواہ ہوں. وہ خود میاں صاحب کہتے ہیں میں پاکستان سے طاہر القادری صاحب کی تقریر سننے ویمبلے سینٹر میں آیا ہوں. یہ وقت کی باتیں ہوتی ہیں, وقت کی بات. شیعہ بھی انقلاب لانے اٹھے تھے, یہ بھی اٹھے ہیں. علامہ ساجد نقوی صاحب جب سے جنرل ضیاء کا دور تھا, زاد یہ الف عین کا, جب سے جنرل ضیاء کا دور تھا تب سے ہمارے ساجد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مولانا ناصر عباس صاحب ہیں, اور ہمارے نعرے بھی ہیں. 100 لاشیں رکھ کے 3 دن رہے ہیں, ہم انقلاب نہیں لا سکے. یہ شیعہ سنی اتحاد بڑا عجیب قسم کا ہے کہ شیعہ سنیوں سے اتحاد, اس معاملے میں ہم ایک جیسے ہی ہیں انقلاب لانے میں. طاہر القادری سنی ہے, ٹھیک ہے, وہ تکفیری گروہ کے نہیں ہیں. اگر ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا, وہ خود جا کے وہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اپنی قیادت دے دیں تو ہم اس پر قائل ہو جائیں, ایسا ناممکن ہے. ہم نے کیا کر دکھایا ہے, آپ کوئی مثال دکھا سکتے ہیں؟ ہم ساری دل سے بات, لیکن یہ بات کہ
آپ کا یہ فرمانا کہ کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. نہیں امید تو اب بھی ان سے اللہ کرے. اپنی جہاں تک وہ کام آپ اپنے سوارے, خدا کے سوار چھوڑ دے سب سہارے, کہیں عارضی زور و کمزور سارے. آپ جوتے کھانے کی بات کرتے ہیں, 3 بار معمن ڈسا نہیں جاتا, لیکن سوال یہ ہے کہ معمن بھی مجھ جیسے ہیں نا, 3 بار نواز شریف آ کے تیسری بار ہم پہ نہ چڑھائی کر جاتا, بہترین بات. تو معمن بھی مجھ جیسے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان پر ایسا ہونا ہی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شاہ صاحب بہت کسی سے نہیں رکھنا چاہیے, لیکن یہ اتحاد بڑا عجیب قسم کا ہوگا کہ قیادت کو اتنے کلائمیکس پہ لے کے جا کے شیعوں کی جھولی میں ڈال دیا جائے, پلیٹ میں رکھ کر. عمران خان اور شیعوں کی یہ سیاست سمجھ میں نہیں آتی. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ. ہاں وہ جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور امید تو ہمیں, ابھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے, نواز شریف صاحب کو شاید خوف خدا کسی وقت بھی آ جائے کہ تیسری بار بنا ہوں, کوئی بہتری کر جاؤں, ابھی بھی کچھ کوئی کام امپلیمنٹ کرے, جو وعدے تھے ان کے وہ کچھ نہ کچھ پورے ہوتے نظر آئیں. تو ہمیں کس نے کاٹا ہے کہ یہ ہم جو وہ عوام جو ہے باہر نکل آئے, لاٹھیاں کھائے, گولیاں کھائے, تبدیلی نظر آنی چاہیے. بات ہے بالکل فاروق بھائی, امید تو ابھی بھی ہے ان لوگوں سے, شاید کوئی ہٹا تو نہیں رہا, ابھی لوگوں کو باتیں ہی ہو رہی ہے نا, تو امید ابھی بھی ہے, اور انشاءاللہ اگر کوئی خوف خدا ان کے دل میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کوئی کام کر جائے. بہتر. جی ہاں, تو بس یہی ہے. اور جیسے جو کمزوری آپ نے بتائی ہیں, ہر قوم میں اور ہر فرقے میں اس وقت جو ہر پاکستان کی جو بھلائی چاہتا ہے وہ اپنی غلطیوں, سب کو میں غلطیاں کرتی ہیں, مشکل حالات آتے رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں نا کہ وہی قومیں اوپر دوبارہ سر اٹھاتی ہیں کہ جو غلطیوں سے سبق سیکھے. پرانا ان کا پاس دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے, یہ اپنا پاس بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کمزوریاں کی ہیں, یا کتنے عرصہ یہ جو 16 عاشیں ہماری بھی, جیسے انہوں نے شاہ صاحب نے کہا, اس کے بعد سے ہم نے کیا سیکھا. اگلے سال دوبارہ شہادتیں ہوئیں, وہ کوئی اور حکومت والے آ کے ہمیں دوبارہ جھانسا دے گئے, تو ہم نے اس کا مطلب سیکھا کچھ نہیں. یہ حقیقت ہے, اس پر بات کنٹینیو رکھیں گے, اور اس اتحاد کو کس طرح کنٹینیو رکھنا ہے, اور حقیقی جو دکھ رکھنے والے اور دماغ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے اوپر تھوڑا سا لانا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.